دے لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور علم کی فضیلت سے متعلقہ آیات، احادیث کریمہ اور کچھ درخواستوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم گزشتہ کئی پروگرامز میں علم کی اہمیت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کم علمی بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اور اس کی جب ہم منظر کشی کرتے ہیں تو یہی چیزیں سامنے آتی ہیں: قتل و غارت، جہالت، ظلم، بے انصافی، عدل و انصاف کا فقدان، اور جتنے آپ گناہوں کا تصور کر سکتے ہیں وہ اس معاشرے میں موجود تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ علم کا نہ ہونا ہی تھا۔ آج تقریباً کم و بیش 1500 سال بعد اپنے اس مسلم معاشرے پہ نگاہ ڈال لیں، زمانہ جاہلیت میں بھی بعض وہ گناہ نہیں تھے جو اس دور میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو بے عزت کرنا اور بے دردی کے ساتھ مارنا، یہ آپ کو شاید اس دور میں یقیناً اس دور میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے، لیکن وہ جہالت کی وجہ سے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی علم کی ترویج فرمائی، اس کی تلقین فرمائی، اور اس کے بعد بھی نتیجہ پھر یہ ہے۔ اور پوری کتاب ایک اللہ تعالیٰ کی دے دی، قرآن عظیم، لاکھوں احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود۔ اس کے باوجود ہماری پستی کا عالم یہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص اپنے 30-40 سالہ زندگی گزار لینے کے باوجود جب آپ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا آپ نے پورے ترجمہ قرآن کو کم از کم ایک بار پڑھا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی بخاری کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم سے ہم بہت ہی زیادہ دور ہو چکے ہیں، اور ہمارے تقریباً ہر گھر میں بہت ہی زیادہ دینی علوم کے لحاظ سے جہالت نظر آتی ہے، جس کا نتیجہ برائیوں کے عام ہونے کی صورت میں بآسانی معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اب اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں ہیں، نام مسلمانوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن علم کا کتنا فقدان ہے، جس کی وجہ سے آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، لوگ جن شرائط کے ساتھ آج کاروبار کر رہے ہیں ان میں سے اکثر شرائط ایسی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے خرید و فروخت یا تو باطل ہو جاتی ہے یا فاسد ہوتی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بعض اوقات کسب خبیث کہلاتا ہے، یعنی عمل کسب خبیث کہلاتا ہے۔ وہ جو مال آ رہا ہے وہ مال خبیث ہوتا ہے، اس کو صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایسی جو عام عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم لوگ ہیں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں جن طریقوں سے، وہ غلط طریقے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عورتیں گناہ گار ہوتی ہیں، سبزی والے سے کنڈیشن لگا دیتی ہیں، کسائی سے اور کپڑے والوں سے سودا لیتے دیتے ہوئے بہت سی کنڈیشنز ایسی لگا دیتی ہیں جو سراسر ناجائز ہوتی ہیں، چاہے سامنے والا مان بھی جائے، دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایسے طلاق کے معاملات اتنے زیادہ پیچیدہ اور عام ہو چکے ہیں، پیچیدگی اس اعتبار سے کہ علم ہوتا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے نہ لڑکے نے علم سیکھا ہوتا ہے نہ لڑکی نے سیکھا ہوتا ہے، اور بے شمار پھر وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں، دونوں اجنبی ہو چکے ہوتے ہیں، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرف بھی آپ دیکھ لیجئے جہالت کا دورہ ہے۔ ایسے دور میں اب یقینی سی بات ہے کہ ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے، ثابت شدہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب جب نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر گئے ہیں، یقیناً اب اسی کا نفاذ، اسی کو عام کرنا، اور اس کے ذریعے ان برائیوں اور جہالت کے خاتمے کی کوشش کرنا، یہی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اور اس میں اگر یہ آپ ٹھیکہ مخصوص افراد کو دے دیں گے، جی امامے والا کرے، داڑھی والا کرے، عالم کریں، مفتی صاحب کریں، پیر حضرات کریں، تو یقینی سی بات ہے کہ علماء کی تعداد کتنی ہے، اور شیوخ صحیح شیوخ ہیں، جو صحیح پیر ہیں، واقعی جو تربیت کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، لیکن وہ دوسروں کے ذہن کو، قلب کو، کیفیات کو، ان کے کردار کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔
تو اچھے تربیت کرنے والے اور تربیت یافتہ کتنے لوگ ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ انگلیوں پہ ان کو آپ گن سکتے ہیں. اتنی بڑی آبادی کے مقابلے میں، تقریباً 18 کروڑ آبادی کے مقابلے میں لوگ ہیں کتنے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر شخص، خصوصاً جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان وظیفوں میں اپنا وقت لگانے کے بجائے آپ علم دین سیکھیں اور علم دین سکھائیں. یہ بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہم وقت علم سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے تھے اور اپنا دوسرے دنیاوی معاملات بھی کرتے تھے، کسب معاش کا معاملہ بھی کرتے تھے. لیکن کہیں ہمیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کسی صحابی نے فجر کے بعد 50,000 دفعہ تسبیحات پڑھتے رہے ہوں، ظہر کے بعد بیٹھے رہے، لمبی لمبی وظیفے تسبیحات کی ہوں، بلکہ انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور ہدایت کے مطابق علم سیکھا اور دوسروں تک پہنچا کر جہالت کے خاتمے کے لیے ساری زندگی جہاد کرتے رہے. اس جہاد میں آپ سب کو بھی ساتھ دینا ہے. کس طرح دینا ہے، بس وہ آخری بات میں عرض کروں گا. ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب تک ہم سب مل کر جہالت کے خلاف ایک عظیم جہادی مومنٹ نہیں بنائیں گے، ایک عظیم جہادی کوشش نہیں کریں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس معاشرے سے برائیاں دور نہیں ہوں گی. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہی برائیاں سرایت کرتے ہوئے ہمارے گھر، ہمارے خاندان تک بھی پہنچ جائیں اور تباہی کا باعث بنیں. اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے اس پڑھے لکھے طبقے سے جو مطلب کالج میں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں. بعض ہاؤس وائس ہوتی ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فارغ ہونے کے بعد اب جابز کر رہے ہیں یا بزنس وغیرہ کر رہے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر کچھ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھے اور علم سیکھ کر دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے خود تھوڑا سا علم حاصل کریں. اور علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں اور کوئی پروگرام دیکھ کے اس سے فقط علم سیکھ کے اسے کافی سمجھیں. یقیناً معلومات بہت ہوتی ہیں، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، آپ اس کو آگے بیان کریں گے اس سے بھی فائدہ ہوگا. لیکن ایک ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ کسی علم کو سیکھنا. مثلا اگر وضو کا مسئلہ ہے، ہم اگر یہاں بیان کریں گے، سائل نے کویسچن کیا تو ایک آدھ کوئی وضو کے کسی خاص پہلو پر گفتگو ہوگی، مسح کے بارے میں، غسل کے بارے میں، چہرہ دھونے کے بارے میں، نیت وغیرہ کے بارے میں. لیکن جب آپ علم سیکھنے پر آئیں گے تو پھر وضو کسے کہتے ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے اندر سنن کیا ہیں، کیا اس کا طریقہ ہے، کیا اس کی احتیاطیں ہیں، بے وضو پن میں کیا کام کر سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا چھو سکتے ہیں کیا نہیں، تو یہ تمام کہاں جا سکتے ہیں کہاں نہیں، یہ پورا جب آپ ایک علم سیکھ لیں گے تو وضو کے بعد آپ کوئی اگر سمجھ لیں کہ وضو کے عالم ہو گئے. اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ اس کو فوراً کسی کو آپ سکھائیں. آج کل تو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اتنا اچھا اور آسان ہو چکا ہے کہ آپ آن لائن بھی بہت سو کو پڑھا سکتے ہیں. فیس بک پہ ایک پیج بنا لیں، اس کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچائیں. اور دیگر ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ بآسانی ایک کمرے میں بیٹھ کر بھی اچھے انداز سے علم دین کی خدمت اس صورت میں کر سکتے ہیں جب خود آپ کے پاس علم دین ہو. اور الحمدللہ ہم نے یہ بہت اچھا یہ رزلٹ اس کا دیکھا ہے، خصوصاً اپنے پروگرام کے حوالے سے، کہ دور دور تک دنیا کے اندر جہاں تک رسائی ہو سکی ہے اور لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کو دیکھا ہے. اور دیگر ہمارے پروگرام پورے جو مخصوص ٹاپکس کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے الہادی ہے، ہمارا درس بخاری ہے، اس سے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، چینجنگ آئی ہے اس معاشرے میں. خصوصاً باہر کے لوگ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے بچے بچیاں بھی بہت زیادہ علم سیکھ رہے ہیں، ان میں علم کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے. اور جس تیزی کے ساتھ الحمدللہ کیو ٹی وی کی برکت سے، پروگرامس وغیرہ کی برکت سے اب تیزی کے ساتھ نوجوان طبقہ علم کی طرف آیا ہے، پچھلا بہت بڑا عرصہ ایک ایسا گزر گیا جو اس قسم کی نظیر پیش کرنے سے خالی نظر آتا ہے. تو اس لیے آپ بھی اس جہاد میں شریک ہوں. اگر اور مزید کوئی مشاورت درکار ہو اور آپ اچھے انداز سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آخر میں ہمارا ای میل ایڈریس چلتا ہے، آپ اس پہ بھی ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس تحریک کو آگے چلائیں. یہ کوئی میری ذاتی تحریک نہیں ہے، نہ میں کوئی آستانے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کوئی تنظیم بنا رہا ہوں، نہ کوئی میرا سیاست سے تعلق ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ علم دین کی ترویج اور ترقی کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. یہ احساس ذمہ داری نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ آپ کی اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہوگا، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جوابات کی طرف آتے ہیں. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا پچھلے پروگرام کے، پہلے کویسچنز لوں گا پھر اس پروگرام کے.
انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ آیت یا حدیث رومن اردو میں نہ لکھی جائے کیونکہ اس سے لفظ تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے انگلش کے ورڈز یوز کرتے ہیں، سلام SALAM ہم لکھ دیتے ہیں سلام، کیا KIA کیا کر دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہ اس میں سلام لکھنا چاہیے کیونکہ صحیح تلفظ پھر اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے السلام علیکم کہتے ہیں تو اے لکھا ہوگا، اے کو عین ہے یہ یا الف ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا تو تلفظ بگڑتا ہے، لہٰذا رومن اردو میں نہ لکھا جائے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ کون سا قاری باسط ہے، لوگوں کو تجوید تو پتہ ہی نہیں، آپ السلام علیکم لکھ کر بھیجیں، وہ پڑھے غلط تلفظ کر دے، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ پہلے اس سے جو آپ کے سامنے جتنے ملنے والے ہیں، خود اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، بھائی بہنیں، چچا پھوپھی تائی ہیں، جو یہ میسج کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، وہی اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ وہ السلام علیکم عین نکالتے ہیں ادا کرتے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، الف سے ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی احتیاط ہے سلام لکھنے کے اندر کہ جس احتیاط کو اگر آپ نہ کریں تو سامنے والوں کے تلفظ بگڑنے کا اندیشہ ہے؟ تو یہ خواہ مخواہ کی ایک احتیاط ہے، اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ السلام علیکم اے سے بھی لکھ سکتے ہیں، لوگ تو ویسی عین کا تلفظ نہیں نکال رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر صرف سلام لکھ دیں، جیسے ہم بھی SALM سلام ہی لکھتے ہیں۔ بعض بے وقوف قسم کے لوگ اس پر بھی آبجیکشن کرتے ہیں، جی خالی سلام لکھتے ہیں، پورا سلام لکھا کریں، حالانکہ یہ پورا سلام ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، قرآن اٹھا کے پڑھ دیں، انہوں نے کہا سلام، آپ نے جواب دیا سلام، اور جنت میں ہمارا سلام بھی یہی ہوگا سلام، تو یہ بالکل مکمل سلام ہے، اس طرح لکھ دیجئے۔ ہاں آیات وغیرہ لکھنے کے معاملے میں ہم ضرور یہ کہیں گے کہ آیات میں اگر کوئی آیت کو بعینی پڑھنے کی کوشش کرے گا تو شاید تلفظ بگڑ جائے، اس میں احتیاط ہی کر لیں کہ آپ آیت لکھیں لیکن اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے لکھ دیں۔ آپ یہ کہیں کہ ایک آیت کا مفہوم ہے، پھر جب آپ لکھیں گے تو اب آیت نہیں لکھ رہے، آپ اس کی عربک نہیں لکھ رہے کہ لوگ اس کو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کا ایک ترجمہ وہ بھی اپنے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں، اس طرح لکھ دیا جائے قرآن کو حدیث کو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ لکھیں ضرور۔ وجہ اس کی کیا ہے، میں لکھیں ضرور کیوں عرض کر رہا ہوں، اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر یا میسیجز کے ذریعے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ لکھیں ہی نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کام جس سے بلا مبالغہ لاکھوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں وہ رکے گا، تو اس کا انداز بدل لیں، محتاط انداز اختیار کر لیں، نہ کہ چیز کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، اس کے احتیاط کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نام رکھتے ہیں جیسے محمد، تو ہا کا تلفظ کون ادا کرتا ہے؟ دیکھیے، تو زیادہ ان گہرائیوں میں جانے کی قطعاً حاجت نہیں ہے کیونکہ اس سے زندگی تنگ ہو جائے گی، اور اس میں پھر کبھی انشاءاللہ کلام کروں گا کہ عموم بلوہ کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کس طرح احکام میں تخفیف حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اتنے زیادہ آپ باریک بینی کے ساتھ ان چیزوں کو نہ دیکھیں، اور آپ بالکل السلام علیکم لکھ سکتے ہیں رومن میں، اور حدیث اور قرآن کا مفہوم نکال کے لکھ دیں، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، اب اس کام کا ایک اچھا پہلو بھی ہے، کچھ اس میں برا پہلو بھی ہے، کیا کریں؟ دیکھیں یہ جب اس پہ غور کر لیں، اگر کوئی کسی اچھے کام سے رک جانے کی قسم کھا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ جب تم کسی ایسے کام کی قسم کھا لو جس کے خلاف کرنا بہتر ہے تو تم اپنی قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو۔ یعنی یہ مستحب ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی اچھے کام سے رک جانے کی قسم کھا لے تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اپنے تمام رشتہ داروں سے نہیں ملوں گا، ابھی اس نے غلط چیز کی قسم کھا لی ہے، ملنا بہتر ہے، خلاف اس کا بہتر ہے، تو وہ قسم توڑے اور ملاقات کرے۔ تو اب جیسے آپ نے کام بتایا کہ اس میں اچھا پہلو بھی ہے برا پہلو بھی ہے، تو اس کا ریشو دیکھ لیں، اگر اچھے کام کا ریشو برے کام سے زائد ہے تو قسم توڑ دی جائے، اگر برابر ہے تب بھی قسم توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے کہ برائی کا پہلو زیادہ ہے اچھائی کا پہلو کم ہے تو پھر اس کو نہ توڑے، پھر قسم کا لحاظ کرے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، درود کا طریقہ تو پتہ ہے جیسے درود ابراہیمی، لیکن سلام کا طریقہ نہیں معلوم۔ دیکھیں سلام ایک تو اردو میں آپ کہنا چاہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، یہ سلام ہے، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، جیسے سرکار کو ہم نماز میں کہتے ہیں تو السلام علیکہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی سلام کا طریقہ۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں تو صلی اللہ، اس کا معنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، جب وسلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرما، تو یہ درود بھی ہے سلام بھی ہے،
اس طریقے سے آپ درود و سلام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آل سے کیا مراد ہے؟ مطلب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری آل و عطرت۔ تو آل سے مراد کیا ہے؟ کیا سرکار کی وہ اولاد جو اس زمانے میں تھی یا قیامت تک؟ دیکھیں مطلب یہ ہے سرکار کی جب آل کا لفظ کہا جاتا ہے تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ آل کا لفظ بڑا عام ہے، جو آپ کے ماتحت ہوتا ہے وہ بھی آل میں کہلاتا ہے۔ ایک بات یہ کہ مثال کے طور پہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلقاً آل کا لفظ کہیں گے تو اس میں آپ کے اولاد پاک بھی ہو سکتی ہیں، صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں اور پوری امت بھی ہو سکتی ہے، سب آپ کی آل کے اندر شامل ہیں۔ اور ایک آل کا لفظ خاص ہوتا ہے اولاد کے لیے، جس کو عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور سرکار نے جو حدیث میں فرمایا اس سے آپ کی یہی اولاد مبارکہ مراد ہے۔ اور یہ تخصیص کسی ایک زمانے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو آگے نسل چلی ہے وہ، اور پھر قیامت تک جتنی آل رسول آتی رہے گی وہ سب کے سب ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ ان میں سے وہی اس حدیث کے تحت آئیں گے، جیسے سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری عطرت، میری اولاد۔ تو اس اولاد سے یقینی سی بات ہے قرآن ہدایت کے لیے ہے، تو پھر اولاد بھی وہی یہاں پہ مراد ہوگی جو ہدایت کا ذریعہ و سبب بن سکتی ہو، وہ پھر رہنمائی کی ایک حیثیت، رہنما کی حیثیت رکھتی ہے اور ان سے بالکل رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ تو آل کا لفظ بڑا وسیع ہے، لیکن جب سرکار کے ساتھ خاص یا سرکار نے فرمایا ہو کہ میری آل، تو اس سے پھر اولاد مبارکہ ہی مراد ہوتی ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ میں جب کلی کرنے لگتی ہوں اور غرغرہ کرتی ہوں تو مجھے ایک دم طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور غرغرہ کر نہیں پاتی ہوں اور وومیٹنگ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہلے سے ہی کچھ سوچ لیتا ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس سوچ کے تابع ہو کر مکمل طور پہ اعضاء کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور انسان کی پھر اس قسم کی کیفیات بن جاتی ہیں۔ تو اس قسم کے خیالات کو یا اس کیفیت سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایسا ہو رہا ہے نا تو آپ کریں، بس اس کے پیچھے لگ جائیں۔ غرغرہ تو کرنا پڑے گا، وضو میں تو چلیں سنت موقدہ ہے، لیکن اگر آپ پہ غسل واجب ہو جائے گا پھر تو غرغرہ کرنا فرض ہے، تو کیا اس میں آپ چھوڑ دیں گے اس خوف کی وجہ سے؟ تو لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی ہوتا رہے آپ کریں، اللہ کا نام لے کے بار بار غرغرہ کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، حتیٰ کہ جب آپ مضبوط ارادے والے ہو جائیں گی تو پھر یہ جو ایک طبیعت خوف محسوس کر رہی تھی، ایک احساس تھا، وہ ہٹ جائے گا اور بڑے آرام سے آپ سے غرغرہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے، ایک تو ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزریں تو آپ نے درود شریف پڑھ دیا، اِصالہ ثواب کر دیا، اگر کسی غیر مسلم لوگوں کے قبرستان کے پاس سے گزریں تو کیا وہاں پر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایصال ثواب کے اہل نہیں ہیں۔ اگر بالفرض آپ کسی غیر مسلم کو ایصال ثواب کر بھی دیتے ہیں تو ثواب اس تک نہیں پہنچے گا، وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے ثواب ہے ہی نہیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے آپ کے نیک عمل پر مرتب ہونے والا اخروی انعام، وہ چاہے حور کی شکل میں ہو، چاہے محل کی شکل میں ہو، چاہے جنت میں اور کسی نعمت کی شکل میں ہو، یہ خود جنت ہے، وہ ایک ثواب کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی بدلہ، اور یہ کفار کے لیے آخرت ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ کریں۔ اب یہ کہ اگر کوئی کر لے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نص قطعی یہ منع کر رہی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہے، تو یہ آیت میں شک کی علامت ہوئی جو غلط ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مزید کویسچن کیا گیا تھا کہ کوئی کمپنی میں کام کرتے تھے تو انہوں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اس کمپنی کا نام یوز کر کے باہر اپنا ہی ذاتی کاروبار کیا، اس سے نفع کمایا۔ تو اب دوست یہ کہتے ہیں اس شخص سے کہ جتنا کمپنی کے نام سے ہم نے کمایا وہ کمپنی کو دینا تمہاری ذمہ داری ہے، باقی سب بھاگ گئے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کمپنی کا نام یوز کر کے اس طرح کرنا یہ ایک بددیانتی تو ضرور تھی، لیکن اگر بالکل دیانتداری کے ساتھ وہ کام کیا گیا، مطلب جو واقعی کہا گیا تھا وہ دے دیا، سامان خرید و فروخت بالکل جائز طریقے سے ہوئی ہے، تو یہ ان پہ لازم نہیں ہے کہ کمپنی کو تمام پروفٹ وغیرہ دیا جائے، وہ یہ خود رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کریں۔ تمام دوستوں پہ ہی توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہماری خالہ آتی ہیں، بڑی سادہ سے کویسچن کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی بہو کسی درس وغیرہ میں گئی تھی اور وہاں وہ درس دینے والی خاتون نے کہا کہ اگر نفل روزہ رکھا ہو
تو عصر کی اذان کے بعد بھی روزہ کھول سکتے ہیں، مغرب کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا یہ صحیح مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی جاہل خاتون کے پاس جا کر مسائل سیکھنا اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا ہے، کیونکہ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتی ہیں عصر کے اندر روزہ توڑوا دینے والی، کھلوا دینے والی؟ جس کے روزے توڑوائیں گی گناہ گار ہوں گی، کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، تو یہ باطل کرنا لازم آئے گا اور اس کے وبال سب ان کے اوپر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب علم نہیں ہیں، کہیں سے 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ کے وہ کرسی پہ بیٹھنے کی ان کو شوق اٹھ گیا ہے، اور اس قسم کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شدید حرام ہوتا ہے، شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، ایسے لوگوں کے درس میں نہ جایا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کے کویسچنز ہیں، انہوں نے کہا کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں طلوع آفتاب کا مطلب ہوتا ہے جب سورج طلوع ہونے لگے، اس کی پہلی کرن سے لے کر 20 منٹ بعد تک، یہ جو 20 پورا منٹ ہیں، 20 منٹ پہلی کرن سے لے کر اگلے 20 منٹ، یہ طلوع آفتاب کہلاتے ہیں۔ اس میں ہر قسم کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ سنت، نفل، فرض، واجب کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، گناہ گار ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض عورتیں کسی نے کہا ہے کہ عورت کے اوپر مسح کرنا لازم نہیں ہے، وہ مسح نہ کرے۔ دیکھیں جس نے یہ کہا یہ بھی وہی جہالت ہے، میں آپ کو کتنے دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم علم سیکھ کر عام نہیں کریں گے تو اسی قسم کے جاہل فتوے دیتے رہیں گے۔ 4 فرائض نص قطعی سے ثابت ہیں قرآن عظیم میں۔ اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم دیا، اور سر کے مسح کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ تو جس نے یہ اس طرح کہہ کر لوگوں کے مسح ختم کروا دیے کہ عورتیں مسح نہیں کر رہی ہیں اور پورا باقی تینوں آزاد ہو کے نمازیں پڑھ رہی ہیں، لازم بات ہے وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، نماز قضا ہوئی تو گناہ کبیرہ ہوا، اور سب کا وبال اس جاہل کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایسے جاہل شخص سے ہرگز فتویٰ معلوم نہ کیا جائے، بلکہ کسی اچھی جگہ سے فتویٰ لے کے اس کی اصلاح کے لیے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں کہ کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، آپ پڑھیے، آپ غلط تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں دیں، اور ایسا نہ کریں۔ عورت پر بھی مسح کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ دعا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کی جاہ و حرمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ سرکار کی حرمت کا واسطہ ایسا کر دیں۔ تو کسی شخص نے کہا کہ یہ قرآن اور سرکار کے نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے، اور صحابہ کا طریقہ بھی، اور مجھے اس چیز سے بڑی کراہت ہے کہ میں کوئی واسطہ وغیرہ پیش کروں، تو لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا، شاید انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ تفسیر پڑھی ہیں، یہ واسطہ پیش کرنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی، سرکار جب تک تھے صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم دعا میں سرکار کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، وہ انتقال کر گئے، وصال فرما گئے، تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اجتہادی خطا فرمائی تھی، اس کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو یہ وسیلے اور واسطہ پیش کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے ضعفاء کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ ٹائم کی قلت کی بنا پر میں باقاعدہ وہ آپ کی خدمت میں احادیث وغیرہ ذکر نہیں کر رہا ہوں، باقی کسی پروگرام میں آپ دیکھیے گا مل بھی جائے، بیان بھی کر دیں گے، لیکن یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ جس نے ایسا کہا اس کے اصل میں خود علم کی کمی ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص تقوی کا راستہ طے کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کا لاسٹ اسٹیج جہنمی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی تقوی نہیں ہوتا، شیطان تقوی کے رنگ میں ان سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی وسیلہ پیش نہ کرے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ وسیلہ پیش کرنا قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، تو بھائی ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، آپ قرآن پاک پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، آپ کو بے شمار مقامات پر اسی طریقے سے جاہ و حرمت کے واسطے پیش کرنا آپ کو ثابت ہوگا، اور اس طرح جملے کہنا قطعاً غلط ہے۔ اس شخص کو بہرحال اس طرح غلط بات منسوب کرتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ رات میں نفل روزے کا ارادہ کر کے سو گئے کہ انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے، اور صبح پھر آنکھ نہ کھلی، تو اگلے دن جب آنکھ کھلی تو چونکہ سحری نہ کی تھی تو روزہ نہیں رکھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب رات نیت حاضر تھی، پختہ ارادہ تھا کہ کل روزہ رکھنا ہے، اور سو گئے تو یہی نیت ہے، اور اب اگر صبح اٹھے ہیں تو حالت روزہ میں اٹھے ہیں، سحری کرنا کوئی فرض واجب تو نہیں تھا، تو اب اگر روزہ توڑ دیا تو پھر بہرحال روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر نفلی روزہ تھا تو نفلی روزہ چاہے جان بوجھ کے بھی توڑ دیا جائے، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، ہاں اس کی قضا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور قضا ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ زید نے کوئی کاروبار کرنا تھا، کسی سے کچھ پیسہ مانگا کہ یار پیسہ دے دو، اس نے اپنی بیوی کے سونے کا سیٹ دیا جو 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ کا بکا،
اور اس نے پھر جب واپس کرنے کے لیے وہ رقم دی تو اس نے کہا کہ نہیں، اس سیٹ کی قیمت کے مطابق اب جو کرنٹ قیمت ہے وہ مجھے دی جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سونا وغیرہ کو قرضے پر دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، کیونکہ قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اسی قسم کے پرابلمس آتے ہیں اور اس میں سود کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے وزن کا سونا دیا تھا واپس اتنے وزن کا وہ سونا دے دیں، بس اتنے ہی وزن کا سونا، مثلا 1.5 تولہ سونا تھا تو 1.5 تولہ سونا ان کو واپس کر دیں تو ٹھیک ہے، یہ قیمت کے اوپر نہ کریں، اس میں سود کا عنصر شامل ہو سکتا ہے کیونکہ رقم اوپر نیچے، یعنی سونے کی قیمت پرائز وغیرہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اتنا ہی وزن کا سونا دے دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ، ایک شخص نے یہ کہا کہ جو گناہ سری ہیں، یعنی جن میں قرآن پاک میں جن گناہوں کو خاص طور پہ منع کر دیا گیا، چوری ہے، زنا ہے، وہ کبھی کبھی کر لینا جائز ہے۔ دیکھیں جس نے حرام قطعی کو جائز کہا وہ کافر ہو گیا، اسے چاہیے کہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اگر اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، اگر لوگوں میں کہا تھا تو اعلانیہ توبہ بھی واجب ہے، نہیں کرتا تو اس کو سوشل بائیک آؤٹ کرنا لازم ہے اور اس کو توبہ کرنی چاہیے، بہت شدید اس نے یہ جملہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتی ہیں کہ کوئی شخص فرائض و واجبات پر عمل نہیں کرتا لیکن مستحبات پر بڑی سختی کے ساتھ عامل ہے تو کیا اسے مستحب کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں تعلیم شرع یہی ہے کہ جب تک فرض اور واجب مکمل نہ کیا جائے اس کی جنس کا نفل بھی مقبول نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ ادا کی نہیں اور نفلی صدقہ کرتے رہیں پیسہ، یہ قبول نہیں ہوگا۔ فرض نماز نہیں پڑھ رہے، نفلی نمازیں پڑھتے رہیں، یہ قبول نہیں ہوں گی۔ اور حج فرض ادا نہیں کرتا ہے، صرف نفلی حج ادا کرتا رہتا ہے، نفل کی نیت سے کرتا ہے خالصتاً، تو اس کے نفل حج مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے لازم ہے کہ وہ شیطانی چنگل سے باہر نکلے، پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر کہیں جا کے مستحب کا 5واں نمبر آتا ہے، تو اس لیے وہ اوپر سے آئے، یہ اس طرح کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص سجدے میں گیا اور پورے سجدے میں جسم کو کھجاتا رہا اور پھر سجدے سے کھڑا ہو گیا، نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جی ہاں بالکل ہو جائے گی۔ یہ سجدے میں ہاتھ زمین پہ رکھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، بعض نے لکھا سنت ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی یہ فرض نہیں تھا سجدے میں ہاتھ زمین پہ رکھنا، اگرچہ ایسا کرنا خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے لیکن بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کسی عورت نے انگلش تاریخ کے اعتبار سے عدت تمام کر لی اور پھر شادی بھی کر لی، طلاق کی عدت ہوگی، یا چلے وہ شوہر کے فوتگی کی بھی ہو، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا، آپ کو اسلامک طریقے سے اسلامی کیلنڈر کے مطابق عدت گزارنی چاہیے تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دیکھا یہ جائے کہ اگر انہوں نے انگلش کے حساب سے بھی عدت گزاری ہے تو کیا جو اسلامک طریقے سے اگر وہ یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عدت گزارتی اتنی مدت گزر چکی ہے یا نہیں؟ اگر گزر چکی ہے تو یقیناً عدت تمام ہو گئی، اور اگر نہیں گزری تو پھر اصل میں یاد رکھیں کہ عدت اور سوگ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر انگلش میں پہلے ختم ہو گئی تو عدت ابھی تمام نہیں ہوئی ہے، اور اگر اس طرح انہوں نے شادی کر لی تو یہ نکاح نہیں ہوگا، ان کو دوبارہ جتنے دن ابھی رہ گئے تھے عدت کے پورے کرنے کے بعد پھر تجدید نکاح کریں، اور اگر اس میں رخصتی وغیرہ ہو گئی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً علیحدہ ہو جائیں، پہلے عدت تمام کریں، پھر جدید نکاح کے ساتھ وہ شوہر کے پاس جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مردہ بچہ تھا، اس کے نام کی نیاز وغیرہ کرنی چاہیے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا تو اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی حاجت نہیں۔ ہاں نام اس کا ضرور رکھنا چاہیے تھا تاکہ میدان محشر میں وہ نام سے اٹھایا جائے گا، وہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں، ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گا۔ 7 ماہ کا بچہ تھا تو اس کا نام ضرور آپ کو رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھا اگر آپ نے تو اب رکھ لیجئے۔ یہ کہتی ہیں کہ فارمی مرغیوں پر نیاز نہیں دینی چاہیے کیونکہ ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ ایسی یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، عمر وغیرہ سے نیاز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر کھانا کسی کے ایصال ثواب کے لیے کھلانا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی کھانے وغیرہ کو آپ کھلا سکتے ہیں، کھانا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اس پہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے، نیت بس آپ کی یہ ہو کہ فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی خاتون بچی تھی، یعنی کم عمری میں شادی ہوئی، 7 ماہ میں یہ بچہ مردہ پیدا ہوا، گھر پہ دائی آئی، نہ شوہر تھا نہ سسر وغیرہ تھے، مرد کوئی نہیں تھا، وہ دائی کے حوالے کر دیا مردہ بچہ، کہیں ڈال دینا، کیا یہ صحیح کیا؟ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، بہرحال اس کو کپڑے میں لپیٹ کے قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نے کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اس طرح ڈال دیا ہوگا، بہرحال ماں پہ وبال نہیں ہے، کوئی خوف نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ شوہر کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو کیا عورت پہ قربانی لازم ہوگی؟ دیکھیں ذریعہ آمدنی کا معاملہ نہیں ہوتا، اگر عورت مال والی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ سکتی ہے، چاہے اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنا کیش ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب اگر کیش اس کے پاس نہیں، کسی سے قرض لے کے کر لے،
یا پھر سونا وغیرہ بیچے اور قربانی کرے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کی ہر رکعت میں قل پڑھنا پڑے گا، یعنی 4 قل ہے تو ہر رکعت میں کہ قل پڑھنا ہوگا اور یہ لازم ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں شریعت نے کوئی بھی سورت کا پڑھنا لازم قرار نہیں دیا ہے۔ ہاں الحمد شریف تو پڑھی جائے گی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نوافل کی ہر رکعت میں، وطر کی ہر رکعت میں، لیکن اس کے بعد جو آپ سورت پڑھتے ہیں وہ کوئی پڑھنا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، آپ بدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں اور 4 قل کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جس نے کہا ایسا کہا وہ بالکل غلط کہا۔ اسکرین پر آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ چاہیں تو بالکل آپ اس میں سوالات وغیرہ بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ وہ سوالات جو آپ کو بہت تنگ کر رہے ہوں اور کالز وغیرہ نہ ملنے کی بنا پر آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ ہم اس کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موت سے پہلے علم کی بہت بڑی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آپ کے اور آپ کے پورے خاندان کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب